تیری بادشاہت آئے۔ حصہ چہارم، بادشاہ کی خود شناسائی۔ میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ تیری بادشاہت آئے۔ حصہ چہارم، بادشاہ کی خود شناسائی۔ میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ یہ صرف اناجیل کے مصنف ہی نہیں جو یسوع کو بادشاہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ داؤد کے گھرانے کا بادشاہ ہے، اور نہ ہی انبیاء اکرام کی پیشن گوئیوں کو مناظر پر مسلط کرنے کی بات ہے، حتیٰ کہ راہگیر اور اس کے دشمن بھی اس کو یہ لقب دیتے ہیں، حتیٰ کہ نابینا آدمی چلا اٹھے، داؤد کے بیٹے ہم پر رحم کر۔ جب یسوع وہاں سے روانہ ہوا تو دو اندھے اس کے پیچھے پکارتے ہوئے آئے، اے داؤد کے بیٹے ہم پر رحم کر۔ متی کی انجیل اس کا 9 باب اس کی 27ویں آیت۔ اور دیکھو، دو اندھوں نے جو راہ کے کنارے بیٹھے تھے، یہ سن کر کہ یسوع جا رہا ہے، چلا کر کہا، اے خداوند داؤد کے بیٹے ہم پر رحم کر۔ متی کی انجیل اس کا 20 باب اس کی 30ویں آیت۔ اور دیکھو، ایک کنانی عورت جو اس ملک کی تھی پکارتے ہوئے کہنے لگی، اے خداوند داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر، میری بیٹی بری طرح سے بدرو سے ستائی جاتی ہے۔ متی کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 22ویں آیت۔ حتیٰ کہ کنانی عورت چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی شفا پائے۔ وہ ہجوم جس نے یسوع کو داؤد کے دارالحکومت یروشلم میں خوش آمدید کہا اور اس کا استقبال کیا، پکار پکار کر کہتے ہیں، داؤد کے بیٹے کو ہوشانا۔ اور ہجوم جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے آتے تھے، پکار پکار کر کہتے تھے، داؤد کے بیٹے کو ہوشانا۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانا۔ متی کی انجیل اس کا 21واں باب اس کی 9ویں آیت۔ یسوع کے مخالف فریسیوں نے بھی اس کو داؤد کا بیٹا ہونے پر ترجیح دی اور کہا کہ المسیح کے حق میں تمہارا کیا خیال ہے، وہ کس کا بیٹا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، داؤد کا۔ متی کی انجیل اس کا 22واں باب اس کی 42ویں آیت۔ یہاں تک کہ پیلاطس اور رومن سپاہیوں نے بھی یسوع پر داؤد کے نام کا ٹھٹھا کیا۔ اور یسوع حاکم کے روبرو کھڑا تھا، اور حاکم نے اس سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے اس سے کہا کہ تو خود ہی کہتا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 27واں باب اس کی 11ویں آیت۔ اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا، اور سرکنڈا اس کے دائنے ہاتھ میں دیا، اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس پر ٹھٹھا مار کر کہا، اے یہودیوں کے بادشاہ سلام۔ متی کی انجیل اس کا 27واں باب اس کی 29ویں آیت۔ حتیٰ کہ طعنہ زنی کرنے والے ہجوم نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ داؤد کا بیٹا ہی خدا کا بیٹا ہے، اور کہتے تھے، واہ، تو جو ہیکل کو ڈھا سکتا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر اسرائیل کا بادشاہ ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ متی کی انجیل اس کا 27واں باب
اس کی 40ویں سے آیت سے 43ویں آیت تک۔ یسوع مسیح نے کبھی بھی اپنے آپ کو داؤد کے لقب سے ناپسندگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس نے اس کا برملا اعلان کیا اور کہا، جب ایک دن یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کھیتوں میں سے گزر رہا تھا تو شاگردوں نے بالیاں توڑ کر کھانا شروع کر دی۔ تو مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کے اس عمل کو داؤد اور اس کے ساتھیوں سے موازنہ کیا کہ داؤد اور اس کے ساتھیوں نے نذر کی روٹیاں کھائیں جن کا کاہنوں کے علاوہ کسی بھی شخص کو کھانا گناہ تھا۔ کیا تم نے وہ نہیں پڑھا جو داؤد نے کیا جب وہ اور اس کے ساتھی بھوکے تھے؟ متی کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 3 آیت۔ اسی باب کے کچھ اگلے حصے میں لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، کیا یہ داؤد کا بیٹا ہے؟ اور سارا ہجوم حیران ہو کر کہنے لگا کہ کیا یہ داؤد کا بیٹا ہے؟ متی کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 23ویں آیت۔ اور یسوع نے فریسیوں کے جواب میں یوں کہا، لیکن اگر میں خدا کی روح سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو البتہ خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی ہے۔ متی کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 28ویں آیت۔ اناجیل حقیقی طور پر اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ مسیح خداوند خدا کا بیٹا اور داؤد کا بیٹا ہے۔ ایک بادشاہ اور مسح شدہ کی حیثیت سے یقیناً اس کی بادشاہت خدا کی بادشاہت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ داؤد کی بادشاہت بھی ہے۔ اس کا مطالعہ ہم ان نکات کی روشنی میں مختصر مگر جامع طور پر کرتے ہیں۔ اناجیل ہمیں یسوع کی حکمرانی اور داؤد کی بادشاہت کی مستقل مجازی کی خصوصیات کو بیان کرتی ہیں۔ Thanks for watching. Have an eternal home. God bless you all.